مجھے اس وقت جس چیز پر گفتگو کے لیے کہا گیا ہے وہ ایک لفظ میں دعوت ہے۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ یہ لفظ ہمارے ہاں کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کیوں یہ زیر بحث آتا ہے، اور اگر یہ زیر بحث آتا ہے تو پھر یہ ایک ہی انداز سے کیوں لوگوں کے سامنے نہیں آتا، اس کی تصویریں اتنی مختلف کیوں بن جاتی ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں مجھے اپنا نقطہ نظر محض بیان نہیں کرنا، بلکہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ دنیا میں دو رویے ہو سکتے ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ انسان کو عقل دی گئی ہے، وہ اپنے نتائج فکر پیدا کرتی ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہیں، ارسطو افلاطون بھی سوچتے تھے، بڑے بڑے مفکرین حکماء بھی سوچتے ہیں۔ وہ سوچ اگر تو میری اپنی ذات سے متعلق ہے تو میری ذات تک ہی محدود رہ جاتی ہے، لیکن اگر اس کا تعلق انسان بحیثیت انسان سے ہے تو سوچنے والے کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اب دوسروں کو اس میں شریک کرنا ہے۔ جب وہ دوسروں کو شریک کرتا ہے تو شریک کرنے کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ ایک علمی چیز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر ایک بات دریافت کی ہے یا مجھے ایک بات سوجھ گئی ہے یا مجھ پر ایک بات واضح ہو گئی ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے حظ اٹھا لیں، ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں، یہ میں نے ایک ایسی بات دریافت کر لی ہے جس بات کو اگر میں نے لوگوں کو نہ بتایا اور لوگوں کو اس کو ماننے، اس کو قبول کرنے کی ترغیب نہ دی تو لوگوں کو کوئی بڑا نقصان پہنچ جائے۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے، جب وہ کسی دریافت میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دعوت بن جاتی ہے۔ یعنی اگر معاملہ پہلی حد تک رہے تو پھر وہ علم کا ایکسچینج ہے، علم کا تبادلہ ہے۔ یعنی ایک سائنسدان نے ایک چیز دریافت کی ہے، اس نے اس پر کوئی مضمون لکھ دیا، اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، کوئی لیکچر دے دیا، لوگوں نے بھی پڑھ لیا، سن لیا، وہ ان کی معلومات میں اضافے کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر کسی بیماری کا سبب دریافت کر لیا ہے، یعنی وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور اگر میں سارے انسانوں کو بچا سکتا ہوں، اس بیماری کی تکلیف اور اذیت سے نجات دلا سکتا ہوں، تو مجھے پورے زور کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ایک ایک دروازے پر دستک دے کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میں نے تمہارے بار بار زکام کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ دریافت کر لی ہے۔ تو اس میں اس کے اندر جو ایک غیر معمولی جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ علم کے ایکسچینج کو، یعنی یہاں پر بھی اصل میں علم ہی کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، دریافت ہی لوگوں سے شیئر کی جا رہی ہوتی ہے۔ جو کچھ آپ جانتے ہیں اسی میں آپ شریک کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک بڑی غیر معمولی اندرونی تحریک شامل ہو جاتی ہے کہ مجھے لوگوں کو اس صورتحال سے بچانا ہے۔ یہ چیز ہے جس کے لیے دعوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے کچھ دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ انذار ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کو دعوت کی تعریف بتائی ہے اس میں یہی چیز شامل ہے۔ یعنی جب مجھے یہ معلوم ہو گیا یا میں نے یہ چیز دریافت کر لی کہ ایک بیماری اس سبب سے پیدا ہوتی ہے، تو میں اب آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، اور ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے تو میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ تو انذار کا مطلب عربی زبان میں ہے خبردار کرنا۔ تو یہاں پر بھی جو آپ جس چیز کو ملحوظ رکھیں وہ یہ ہے کہ محض علم کے ایکسچینج سے یا علم کے تبادلے سے یا معلومات کے تبادلے سے آگے بڑھ کر خبردار کرنا، یعنی ایک جذبہ، ایک اخلاص، ایک تحریک پیدا ہو گئی اس کے اندر۔ تو قرآن مجید نے یہ لفظ بھی استعمال کیا۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال کیا تذکیر، یعنی جو ہمارے ہاں دعوت کا لفظ بول کر
مفہوم مراد لیا جاتا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ استعمال نہیں کیا، دعوت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جیسے اس آیت میں استعمال کیا کہ ادعو الی سبیل ربک، اسی طرح انذار کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جیسے کہ علماء کے بارے میں یہ کہا کہ ینذروا قومہم، اور تذکیر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جیسے ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو یہ تذکیر کا کیا مطلب ہے؟ یاد دہانی کرانا۔ اس لفظ میں ایک زائد خوبی پیدا ہو گئی ہے، یعنی اس میں جو خوبی پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی دریافت صرف لے کر نہیں آ رہا، وہ اصل میں تمہارے ہاں بھی موجود ہے، یعنی جو میں نے چیز دریافت کی ہے وہ صرف میرے اندر ہی نہیں تھی، وہ تمہارے اندر بھی ہے، میں اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو اس میں ہوا کیا ہے؟ کام تو ایک ہی ہے، یعنی جو بات آپ کے لیے ایک حقیقت بن گئی ہے، جس کو آپ نے دریافت کر لیا ہے، یا کسی لحاظ سے آپ کی دریافت بن گئی ہے، یا وہ آپ کے علم میں آ گئی ہے، آپ نے اس کو پا لیا ہے۔ وہ بیان کیا جاتا نا کہ ارشمیدس نے نہاتے ہوئے ایک حقیقت دریافت کر لی اور اس کے بعد وہ کپڑے پہننا بھی بھول گیا، یعنی نکل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے پا لیا، میں نے پا لیا، میں نے پا لیا۔ یعنی جب کوئی حقیقت واقعتاً اس طرح انسان دریافت کر لیتا ہے تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی مسئلے کو حل کر دینے والی چیز ہے، انسان کو کسی بہت بڑے خطرے سے بچا لینے والی چیز ہے، تو انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ پھر وہ محض تبادلہ خیالات، محض ایک سیمینار میں بیٹھ کر آپ نے اپنے خیالات لوگوں کے سامنے رکھ دیے، بات یہاں تک نہیں رہتی، بلکہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بلاؤں، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں لوگوں کو پکاروں، تو عربی زبان میں دعوت بن گئی۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں لوگوں کو اس بات کو نہ ماننے کے نتائج سے خبردار کروں، تو قرآن کی تعبیر میں انذار بن گیا۔ اور یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ ایک بڑی اہم بات کو بھولے ہوئے ہیں، ہے تو وہ ان کے پاس بھی، تو اس کے لیے تذکیر کی تعبیر اختیار کر لی گئی۔ یعنی ایک ہی بات کو اتنے زاویوں سے قرآن مجید نے بیان کیا۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم دعوت کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے، یعنی یہ چیز وجود میں کیسے آتی ہے۔ یہ اپنی ذات میں کوئی محض مذہبی چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے ارشمیدس کی مثال دی، یعنی کوئی آدمی کسی دن کینسر کا حتمی علاج دریافت کر لے، تو اس کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میری بات سنو، میں نے ایک بڑے مہلک اور ایک جان لیوا مرض کا علاج دریافت کر لیا ہے، خدا کے لیے میری بات تو سنو۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے اور لوگوں کے، یعنی نبی اور رسول کی حیثیت سے اپنے اور لوگوں کے، یا دین کے معلم کی حیثیت سے، یا دین کے دائی کی حیثیت سے، یا خدا کے مقرر کردہ منذر یا نذیر کی حیثیت سے، یا مذکر کی حیثیت سے اپنا اور ہمارا عام انسانوں کا تعلق واضح کرتے ہوئے یہ مثال دی تھی کہ جیسے تم لوگ بھاگتے ہوئے آگ کے گڑھے میں گر رہے ہو اور میں پیچھے سے تمہارا دامن پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ تو یہ اس کی اسپرٹ ہے جس کو ہم دعوت کہتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید نے جو الفاظ اس کے لیے اختیار کیے ہیں وہ یہ الفاظ ہیں، یعنی دعوت، تذکیر، انذار، جگہ جگہ قرآن مجید انہی الفاظ سے اس کو تعبیر کرتا ہے۔ پہلے اپنی کتابوں میں یہ بات بھی واضح کی ہے کہ جب قرآن مجید نے اس چیز کو موضوع بنایا، عام طور پر لوگوں کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ہی توجہ نہیں ہوئی کہ قرآن نے اس مسئلے کو کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کی اصلاح یا لوگوں کی تربیت یا لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہے، اس کو جب موضوع بنایا ہے تو ایسے طریقے سے موضوع بنایا ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جتنے سوالات پیدا ہو سکتے تھے اس کے بارے میں ان کو سامنے رکھ کر اس کو موضوع بنا لیا۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا، قرآن کا یہ انداز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیتے ہیں اجمال سے اور اس کو ہم پر چھوڑ دیتے ہیں
کہ ہم اس اجمال کی تفصیل کریں، اس کو علم عقل کی روشنی میں سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں، لیکن یہاں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہونے والا تھا، یعنی علم کی سطح پر بھی اس میں بڑے مسئلے پیدا ہونے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب موضوع بنایا تو اس طریقے سے موضوع بنایا، جیسے کہ میں آگے چل کے تھوڑی سی وضاحت کروں گا، کہ جس کے نتیجے میں بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ جتنی ہماری تاریخ ہے، اور معلوم نہیں آگے ابھی کتنی صدیاں باقی ہیں، اس میں اس موضوع سے متعلق جو کچھ مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے، اور یہ خیال کر کے کہ اس مسئلے کے ایک ایک مرحلے کو خود ہی واضح کر دینا چاہیے، ایسے ہی واضح کیا ہے۔ میں اس کو فی الحال الگ رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں ہم آخر میں جائیں گے۔ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو دعوت، تذکیر، انذار، یہ جتنے بھی اصطلاحات ہیں، ان کی روشنی میں ہمارے ہاں کیا صورتحال پیدا ہوئی، یعنی ہماری امت میں، ہم مسلمانوں میں اس کی کیا صورتحال رہی ہے۔ اس صورتحال کا جائزہ لینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ابتدا سے یہاں تک پہنچیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے گرد و پیش میں اب موجود ہے اس کے تجزیے سے آپ ماضی کو متعلق کر لیں۔ تو میں دوسرا طریقہ اختیار کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں پہلا طریقہ اختیار کروں تو پھر وہ ایک بڑی طویل تاریخی گفتگو بن جائے گی، اور شاید وقت اس کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن جو ایک سفر ہے وہ یہاں جہاں پہنچ گیا، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے، جس کی شخصیات، جس کے افراد، جس کی تنظیمی حیاتیں جانی پہچانی ہیں، تو یہاں سے ہم اس کو دیکھیں گے، اور دیکھ کر پھر ذرا ماضی میں بھی جھانک لیں گے کہ کیا نوعیت ہے۔ اور اگر سوالات سے اندازہ ہوا کہ اس کو ماضی سے مزید ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ پھر ایک الگ بحث ہوگی۔ یہ لفظ دعوت اخوان المسلمون بھی استعمال کرتی ہے، یہ جماعت اسلامی بھی استعمال کرتی ہے۔ میں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں پر اس وقت بڑی جماعتیں ہیں، ان میں ایک مذہبی جماعت 2 صوبوں میں حکومت کر رہی ہے، براہ راست حکومت کر رہی ہے۔ وہ مذہبی جماعت بھی استعمال کرتی ہے۔ اس کے جو مرشد عام تھے ان کا بھی 2 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے۔ بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے، اور ان کا بڑا اثر بھی تھا لوگوں پر۔ وہ کم و بیش 22-23 سال ایک صوبے کے حکمران رہے اور منتخب حکمران رہے، وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ بظاہر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان امت سے یا عام مسلمانوں کے عقائد سے ہٹ کر اپنی بات پیش کر رہے ہیں، جیسے قادیانی حضرات ہیں، جیسے مثال کے طور پر اثنا عشری شیعہ ہیں، جیسے اسماعیلی ہیں، تو وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ کوئی دعوت ہے، کوئی بات ہے، کوئی میسج ہے، یہ اس مسلمان امت کے اندر اگرچہ طریقہ کار، افکار کا فرق ہے، لیکن استعمال سب کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں یا یہ پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، سب کرتے ہیں۔ پھر مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا ایک دین ہے، اس کی دعوت دینے کے لیے میں اٹھوں، اس کی دعوت دینے کے لیے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اٹھیں، اس کی دعوت دینے کے لیے ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اٹھیں، اس کی دعوت دینے کے لیے ملیشیا کے مرشد عام نک عبدالعزیز صاحب اٹھیں، جو بھی اٹھے، تو پھر پرابلم کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعوت جس چیز کی دی جانی ہے وہ کیا ہے، کیا دعوت دینی ہے آپ نے، یعنی لوگوں کو کیا بتانا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو متعین نہیں کرتا۔ مثلا آپ کی مسجد میں جب آپ کسی آدمی کا انتخاب کر کے اس کو امام بناتے ہیں
تو وہ بھی جمعے کے خطبے میں یہی کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی تذکیر کر رہا ہوتا ہے، نصیحت کر رہا ہوتا ہے، دعوت دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا کانٹینٹ کبھی توحید کو بنا لیتا ہے، کبھی آخرت کو بنا لیتا ہے، کبھی کوئی فضائل کی بات سنا دیتا ہے، کبھی آپ کو تاریخ بتا دیتا ہے. وہ اس کو متعین نہیں کرتا، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، وہ پھر ایک جزوی مسئلہ ہے. یعنی ایک دن آپ گئے جمعہ پڑھنے کے لیے، آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو کچھ بڑی اجنبی سی بات بیان ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بات سے آپ کو اتفاق نہ ہو یا وہ بات آپ کے نزدیک ٹھیک نہ ہو، لیکن وہ ایک جزوی مسئلہ ہے، اس سے کوئی بڑی قیامت نہیں برپا ہو جاتی. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ ایک دن گفتگو کے دوران میں آپ کو میری ایک بات بڑی معقول محسوس ہو اور اگلے دن معقول محسوس نہ ہو، لیکن وہ جز کا مسئلہ ہے. یہ بڑا مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ جو دعوت کا کانٹینٹ ہے یا دعوت میں کس چیز کی دے رہا ہوں، میں آپ کو اس کو متعین کر کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے. تو متعین کر کے بتانے کا عمل ہمارے اس دور میں بعض لوگوں نے بہت غیر معمولی سطح پر کیا ہے. یہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوا، اور اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوا. یعنی اگر آپ 2 صدیوں سے پیچھے چلے جائیں تو وہاں آپ کو یہ جو دعوت کا عمل ہے یہ ساری امت میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. یعنی یہ مسجدوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ خانقاہوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایسا نہیں کہ ایک کام نہیں ہو رہا، لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ کام جو کیا جا رہا ہے وہ کام اجزاء میں تو موضوع بحث بن جاتا ہے کہ آج امام ابن تیمیہ نے خطبہ دیتے ہوئے کیا کہہ دیا، یا یہ بات تو عجیب سی لگ رہی ہے، یا اس بات سے اتفاق نہیں ہوا. اگلے دن امام ابن تیمیہ نے ایسی بات بیان کی جس میں کسی کو بھی کوئی تردد پیدا نہیں ہوا. میں نے ایک مثال دی، امام غزالی آئے تھے، انہوں نے بغداد میں خطبہ دیا یا تقریر کی یا لیکچر دیا، تو اس میں فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی جو انہوں نے کیا کہہ دی. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں، یہ ہے کہ دین کی دعوت بھی بیان پیش کی جا رہی تھی، سب کام ہو رہے تھے، لیکن اس کے پورے کانٹینٹ کو اور اس کے لائے عمل کو کسی آرگنائزڈ ایفرٹ کی شکل نہیں دی جا رہی تھی. آرگنائزڈ ایفرٹ ایک بالکل اور چیز ہے، اور ایک آدمی اپنی انفرادی حیثیت میں ایک کام کرتا ہے اور اس میں آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہو جاتا ہے، کسی سے اتفاق ہو جاتا ہے. یعنی یہ بات کہ کسی چیز سے اختلاف نہ ہو وہ تو صرف اللہ کے پیغمبر ہی کے معاملے میں ہو سکتا ہے. انسانوں کے معاملے میں یہ چیز ہوگی، اور یہ پہلے بھی ہوتی تھی، یہ اس وقت ہوا. اس کو آپ ایک دوسری مثال سے سمجھیے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت سیدنا مسیح علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جیسے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، جن کو حواری کہتا ہے قرآن، تلقین کی تھی کہ اب تم جاؤ اور جا کر اسرائیل کی بستیوں میں پھیل جاؤ اور یہ پیغام پہنچاؤ. اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ من انصاری اللہ، یعنی میں تو اب اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، تو اس راستے میں اب کون میرا مددگار بنتا ہے. تو حواریوں کو، شاگردوں کو انہوں نے یہ نصیحت کی، وہ چلے گئے اور انہوں نے جا کے یہ کام کرنا شروع کر دیا. ایک لمبے عرصے تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اس کے بعد سینٹ پال نے اس سارے کانٹینٹ کو سامنے رکھ کر اس کو ایک آرگنائزڈ ایفرٹ کی شکل دینا شروع کر دی، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پاپائیت کا ادارہ وجود میں آ گیا کہ جس میں اب مسیحی دنیا کے لیے ایک مرکز فراہم ہو گیا. تو کیا ہوا؟ حضرت مسیح کی باتیں تو پہلے بھی بیان کی جا رہی تھیں، اب وہ ایک جگہ مرتکز ہو گئیں، اور اس جگہ کے مطابق اب اس کے اہداف، اس کے مقاصد طے ہو گئے، اور ایک عظیم مشنری پروگرام وجود میں آیا. یعنی اگر آپ لوگوں کو عجیب نہ لگے تو دعوت کا یا مشنری پروگرام کا جو سب سے بڑا اسٹرکچر دنیا میں وجود میں آیا ہے وہ کیتھولک مسیحی وجود میں لایا ہے، سب سے بڑا. یعنی اس وقت بھی کوئی اس کے قریب کے تقابل میں بھی مسلمان نہیں پیش کر سکتے کسی اسٹرکچر کو، وہ پیش آیا. لیکن وہ جب اس آرگنائزڈ ایفرٹ میں ڈھلا تو اس میں کئی چیزیں وجود میں آ گئیں، اب وہ موضوع بحث بن گیا. ہمارے ہاں یہ عمل ان پچھلی 2 صدیوں میں
بہت غیر معمولی سطح پر ہوا ہے. اس سے پہلے سارے عرصے کے دوران میں جو عام علماء تھے وہ اپنی انفرادی حیثیت ہی میں زیادہ تر یہ کام کرتے تھے اور اس کو کوئی بڑی آرگنائزڈ فارم میں پیش بھی نہیں کرتے تھے. اس کی آپ یہاں تک لے دیکھیے کہ آپ کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، جو فقہ ہے آپ کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، ان میں ایک لحاظ سے پورے دین کے احکام کا احاطہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی کتاب الدعوہ نہیں ہوتی ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی دعوت عام طور پہ کتاب الطہارہ، کتاب الوضو، کتاب الغسل سب ہوتی ہیں، لیکن کوئی کتاب الدعوہ نہیں ہوتی. اسی طرح اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، بخاری کو اٹھا لیں، مسلم کو اٹھا لیں، ابو داؤد کو اٹھا لیں، نسائی کو اٹھا لیں، تو ان میں بھی آپ کو کتاب الامارہ مل جائے گی، کتاب الدعوہ نہیں ملے گی، ہے ہی نہیں سرے سے. کیونکہ کام یہ سارا کا سارا انفرادی حیثیت سے ہو رہا ہے اور کوئی بہت زیادہ اس کو آرگنائزڈ ایفرٹ میں بدلنے کی طرف توجہ نہیں ہے. میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، میں صرف آپ کو اس چیز سے آگاہ کر رہا ہوں کہ ایسا ہے یہ معاملہ. یہ بھی گفتگو کریں گے آگے چل کر کہ یہ آرگنائزڈ ایفرٹ میں بدلنے کا عمل کیوں نہیں ہوا، کیا وجہ ہے. تاہم اس زمانے میں بھی اگر آپ اس کو بہت پیچھے لے جائیں تو کوئی تیسری چوتھی صدی میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ صوفیوں نے اپنے حلقے بڑی حد تک منظم کر لیے تھے، اور وہ اگرچہ بڑی تفصیل کے ساتھ تو یہ بیان نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی خانقاہوں میں جو باتیں کہی جاتی تھیں وہ کسی حد تک اس کا پتہ دیتی تھیں کہ اب آرگنائزڈ ایفرٹ کی ایک شکل بن رہی ہے. تو چنانچہ ان کے ہاں آپ یہ سنتے ہیں کہ یہ سلسلہ سہروردیہ ہے، یہ سلسلہ نقش بندیہ ہے، یہ سلسلہ قادریہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ پیغام پہنچانے کا یا اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا عمل ہے، اس نے اب ایک شناخت پیدا کرنی شروع کر دی ہے، اس کے کوئی اہداف طے کر لیے گئے ہیں، اس کا اب کوئی کانٹینٹ بھی مختلف ہو رہا ہے. اگر مختلف نہیں ہوگا تو پھر سلسلہ نقش بندیہ کیوں؟ یہ تو تبھی ہوگا نا کہ کوئی شناخت پیدا ہوگی. تو یہ چیز ان کے ہاں ہونی شروع ہو گئی تھی. تو لہٰذا اگر آپ ماضی میں اس آرگنائزڈ ایفرٹ کی کوئی مثال دیکھنا چاہیں گے تو وہ تصوف کے سلسلوں میں آپ کو نظر آئے گی. اور تصوف کے سلسلے کیا ہیں، وہ کیسے وجود میں آئے، ان کا کنٹینٹ کیا ہوتا ہے، انہوں نے یہ نظام کیوں اختیار کیا، اس کے لیے خاص طور پر یہ نام کیوں اختیار کیے گئے، یہ خود ایک بڑا دلچسپ مطالعے کا موضوع ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ چونکہ وہ مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو دعوت ہی سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی. لیکن یہ پھر ایک الگ نشست کا موضوع ہے، یعنی جس میں خاص اس کو موضوع بنا کر ہی تفصیل کی جا سکتی ہے. میں آپ کو پھر موجودہ دور میں لے آتا ہوں. تو ہمارے موجودہ دور میں یہ جو دعویٰ کانٹینٹ ہے، اس میں سب سے پہلے جس چیز میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہم لوگوں کو بات بتا رہے ہیں اس میں بات کتنی بتانی ہے، کیا بات بتانی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی تبلیغی تحریک ہے وہ ہماری تبلیغی جماعت ہے. یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سب سے بڑی تبلیغی یا دعوتی تحریک ہونے کے معاملے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ کسی اور معاملے میں اختلاف کر سکتے ہیں. اچھا معاف کیجیے. سب سے زیادہ قابل قبول تحریک بھی، یعنی آپ ان ملکوں میں بھی جہاں بڑی سخت پابندیاں ہیں اور کوئی عام طور پر آرگنائزڈ یا منظم فعالیت ایکٹیویٹی برداشت نہیں کی جاتی، ان میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ کانٹینٹ میں انہوں نے، آپ کسی عام تبلیغی جماعت کے آدمی سے ملے یا ان کے کسی بڑے عالم سے ملے تو آپ کہیں گے جی ہم تو 6 نکات کی دعوت دیتے ہیں. یعنی اب یہ دیکھیے نا کہ کانٹینٹ متعین ہونا شروع ہو گیا. میں تقابل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کا عالم آپ کی مسجد میں خطبہ دے رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہا. وہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن توحید کو موضوع بنا لے، ایک دن آخرت کو موضوع بنا لے، ایک دن اخلاقی اصلاح کو موضوع بنا لے. ویسے اخلاقی اصلاح کو تو کم ہی موضوع بناتا ہے، لیکن چلے
تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. تو اس وقت جو بات مجھے سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ یعنی اس سے بھی ہم کسی جگہ پہ اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے کانٹینٹ کو کسی متعین آرگنائز صورت میں نہیں بیان کرتا. اب میں اس آرگنائزڈ کانٹینٹ کے مقابل میں ایک چیز آپ کے سامنے حدیث سے رکھتا ہوں، جس سے شاید میں اپنی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے واضح کر سکوں. حدیث کا جو ذخیرہ ہے، میں کئی مرتبہ یہ واضح کر چکا ہوں، شاید اس کو بھی کسی وقت یہاں موضوع بنایا جائے کہ یہ در حقیقت کیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے. ہر بڑی شخصیت کے علم اور عمل کو لوگ محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر شخصیت سے بڑی شخصیت ہے، یعنی کوئی تقابل ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگوں نے آپ کی باتیں بھی بیان کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے فلاں موقع پر یہ فرمایا تھا، یہ کہا تھا، یا مجھے یہ نصیحت کی تھی، یا میرے یہ سوال کا جواب دیا تھا. اسی طریقے سے آپ کو کوئی کام کرتے کسی نے دیکھا ہے کہ پانی اس طرح سے پیا تھا، اٹھے ایسے تھے، بیٹھے ایسے تھے. تو یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے جو لوگوں نے اپنی مرضی سے بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں نے اپنی مرضی ہی سے مرتب کرنا شروع کیا. تو اس سارے ذخیرے میں اگر آپ ایک غیر معمولی چیز دریافت کریں مجھ سے تو میں کہوں گا کہ وہ ایک حدیث ہے، اور اس کو عام طور پر صرف شناخت کے لیے حدیث جبریل کہا جاتا ہے. بڑی غیر معمولی روایت یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ روایت بھی جلیل القدر صحابہ سے، حضرت عمر جیسے شخص سے بھی یہ روایت ہوئی ہے جو عام طور پر روایات نہیں کرتے. انہوں نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کیونکہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہے ہی ایسی اہمیت کا حامل. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا ہے. اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اس کے بالوں پر کوئی ادنا گرد و غبار بھی نہیں ہے، یعنی جیسے کہ ابھی نہا دھو کر صاف ستھرے لباس میں کوئی شخص آ گیا ہے. تو ایک چھوٹی سی بستی میں جو 4-5 ہزار سے بھی زیادہ کی آبادی نہیں رکھتی، سب لوگ بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ یہاں کا تو آدمی نہیں ہے، اور اگر یہ باہر سے آیا ہے تو اس کے لباس پر کوئی گرد سفر کے آثار نظر نہیں آتے جو ہونے چاہیے تھے. تو ایک تعجب کی کیفیت میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے کی جسارت نہیں کی کسی نے. وہ آیا اور اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر، یعنی اتنا قریب ہو گیا کہ گھٹنے گھٹنوں سے ملا لیے اور سوالات کرنے شروع کر دیے، یعنی آتے ہی. اور سوالات کیا کیے؟ سوالات یہ تھے: ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی. یعنی یہ 4 سوالات کیے آپ کے. اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید جیسی کتاب نازل ہو چکی ہے، تھوڑا بہت حصہ ہی باقی ہے، یعنی کم سے کم مکیات تو ساری کی ساری. تو وہ کیا بتاتی ہیں؟ یہی تو بتاتی ہیں کہ ایمان کیا ہے، یہی بتاتی ہیں اسلام کیا ہے. یعنی انہی کی تفصیل قرآن مجید کر رہا ہے، جگہ جگہ یہی بات بیان کر رہا ہے. یہ بتاتی ہیں کہ احسان کیا ہے. یہ سب چیزیں جتنی بھی سوالات کیے ہیں وہ ہیں اس کے اندر موجود. لیکن اس کے باوجود جبریل نے یہ سوالات کیے، آگے 4 سوالات کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا. پہلا سوال انہوں نے کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانیں، آپ اس کے فرشتوں کو مانیں، اس کی کتابوں کو مانیں، اس کے نبیوں اور رسولوں کو مانیں، اور اس بات کو مانیں کہ ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آخرت پر ایمان رکھیں. ان کا اسلام کیا ہے؟ ان کا اسلام یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، روزہ رکھیں. وہ کہا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کو نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. قیامت کے بارے میں فرمایا کہ بھائی میرے اور تمہارے علم میں فرق نہیں ہے اس معاملے میں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں. آگے چلیے، کہ قیامت کا علم تو اگر آپ کو بھی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے،
تو یہ بتا دیں کہ کوئی اس کی علامتیں نشانیاں بھی ہوں گی. تو فرمایا کہ ہاں میں اس کے قرب کی 2 نشانیاں بتا دیتا ہوں تمہیں, اور وہ نشانیاں یہ ہیں کہ غلامی ختم ہو جائے گی اور عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں. جبریل امین کیسے معلوم ہوا؟ جیسے ہی وہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو فرمایا کہ یہ جبریل تھے. یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی یہ سوالات اس لیے کیے تھے انہوں نے کہ مقصد یہ تھا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ کسی موقع پر تعلیم کی غرض سے آپ دین کے کنٹینٹ کو متعین کر دیں. کیا نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن رسول اللہ کا متعین کردہ کنٹینٹ یہ ہے, اور تبلیغی جماعت نے بھی ایک کنٹینٹ متعین کیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک کنٹینٹ دعوت کا کیا چیز ہے جس کو دعوت میں پیش کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 6 باتیں. اب جس وقت آپ یہ کام کریں گے کہ آپ دین کا کنٹینٹ متعین کریں گے یا اس کا ایک افشردہ نکالیں گے یا اس کا ایک خلاصہ نکالیں گے, ایسا ہی ہوا نا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوالوں کے جواب میں ایک طرح سے خلاصہ نکال دیا. یہی کرتا ہے ایک اچھا معلم جب بھی کرے گا. تو میں نے عرض کیا کہ خلاصہ نکالنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ اگر تبلیغی جماعت نے بھی 6 نکات کی صورت میں نکال دیا تو کوئی جرم نہیں کیا. لیکن اب ایک سوال پیدا ہو گیا, مسئلہ پیدا ہو گیا کہ خلاصہ یہ ٹھیک ہے یا خلاصہ یہ ٹھیک ہے یا خلاصہ کوئی اور ٹھیک ہے. تو پہلا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ پیدا ہوا کہ آپ نے اگر کنٹینٹ کو متعین کر دیا ہے کہ یہ کنٹینٹ ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا. اب اس سے آپ آگے بڑھیے, اور جو 2 بڑی تحریکیں یعنی ہندو پاکستان کی جماعت اسلامی اور مشرق وسطیٰ کی کہیے آپ یا عالم عرب کی اخوان المسلمون, ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, دین بحیثیت مجموعی پورا کا پورا ہی ہمارا کنٹینٹ ہے. یعنی کنٹینٹ کے معاملے میں میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک گروہ نے یہ کہا کہ نہیں, ہم نے اس کو متعین کر دیا, ہماری دعوت ہماری تبلیغ ہمارے کام میں یہ 6 نکات 6 پوائنٹس, یہ مجیب الرحمان کے نہیں تبلیغی جماعت کے, تو یہ موضوع ہیں, ان کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے, ان میں لوگوں کو ہم نے تربیت کرنی ہے. اور ان تحریکوں نے کہا کہ نہیں, پورا کا پورا دین یہی ہمارا کنٹینٹ ہے, یعنی ہم اس پورے ہی کو پیش کریں گے. تو یہاں جو سوال پیدا ہوا وہ یہ سوال پیدا ہوا کہ صحیح طریقہ کیا ہے. یہ پیدا ہو جائے گا نا. آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کنٹینٹ کو کیا اس طرح کھلا چھوڑ دیں گے جیسے کہ ایک مسجد میں خطبہ دینے والا خطیب چھوڑ دیتا ہے. یعنی وہ ہر جمعے کو کسی موضوع کا انتخاب کر لیتا ہے دین کے کنٹینٹ میں سے اور پورے کو بیان کرتا رہتا ہے, بلکہ دین کے متعلقات کو بھی بیان کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر ہسٹری کو بیان کرتا ہے, تاریخ کے واقعات کو بیان کرتا ہے. کیا یہ کریں گے؟ یا یہ کریں گے کہ آپ اس کنٹینٹ کو چند نکات کی شکل میں نکال لیں گے جیسے کہ تبلیغی جماعت نے نکالا ہے, یا آپ اس کنٹینٹ کے بارے میں یہ رائے قائم کریں گے کہ وہ ہر حال میں پورا دین ہی ہونا چاہیے. اور یہ تو وہ صورتیں جو پیش آ گئی ہیں. اب اس سے ایک قدم آگے بڑھائیے, یا اس سے کوئی مختلف بات کریں گے, وہ بھی تو ہو سکتی ہے. یعنی کیا اس سے آپ کوئی مختلف بات کریں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعوت, تذکیر, انذار وہاں مسئلہ نہیں ہے. چلیں آپ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں, انگریزی کا نام رکھ لیں, وہاں پہ نام زیادہ مسئلہ نہیں پیدا کر رہا, اگرچہ ایک حد تک کرتا ہے لیکن وہ ذرا تھوڑی آگے جا کے گفتگو ہوگی. لیکن یہاں آ کے مسئلہ پیدا ہوگا کہ اس کا کنٹینٹ کیا چیز ہوگی. اچھا, اب اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر کنٹینٹ نکال لیا اور وہ چند نکات کی شکل میں نکال لیا, 6, 5, 4, 3, 2 کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹینٹ ہے اور اس کنٹینٹ کی طرف بلانے کے لیے اب ہم
لوگوں کے سامنے کوئی چیز رکھیں گے نا. ایک چیز یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کانٹینٹ ہے تو احمد دین صاحب اٹھیں وہ اس کی وضاحت کر دیں, یا فلاں صاحب اٹھیں وہ اس کی وضاحت کر دیں. تبلیغی جماعت اس سے آگے گئی اور اس نے کہا کہ نہیں, اس کی وضاحت کے لیے بھی ہم نے کتابیں مرتب کر دی ہیں جیسے فضائل اعمال. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ جو وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے وہ بھی زیر بحث آ گئی. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کتاب ٹھیک دی گئی ہے جو آپ کے ہاتھ میں پکڑائی جا رہی ہے. میں کس نقطے پر گفتگو کر رہا ہوں کہ کانٹینٹ کا مسئلہ دعوت میں کیا چیز پیدا کر دیتا ہے. اچھا, اب جب آپ تبلیغی جماعت یا اس سے نکل کے آپ اخوان المسلمون یا جماعت اسلامی اور اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم اسلامی اور ان کی دعوت بھی تھی, وہاں جائیں گے تو وہاں پورا کا پورا کانٹینٹ دین کا زیر بحث ہے, پورا کا پورا کانٹینٹ بیان کیا جا رہا ہے. لہٰذا وہاں کوئی بڑی بحث پیدا نہیں ہوگی, اس لحاظ سے نہیں ہوگی, اس لیے کہ جب پورا کا پورا دین ہے تو وہ اصل میں کم و بیش وہی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو ایک عالم کر رہا تھا. یعنی ہو سکتا ہے کسی موقع پر وہ آپ کو کوئی چیز پڑھا رہے ہوں, کسی موقع پر کوئی چیز دے رہے ہوں, لیکن بات تو پورے کی کر رہے ہیں نا, تو وہاں زیر بحث نہیں آتا. لیکن جیسے ہی آپ اس کا خلاصہ نکالیں گے اور سپورٹ کرنے کے لیے آپ کہیں گے اس کی وضاحت میں یا ترغیب کے لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے, اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ ٹھیک انتخاب ہوا ہے یا غلط انتخاب ہوا ہے. تو یہ پہلا سوال ہے کہ دعوت کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے. یعنی یہ سوال کی اہمیت واضح ہو گئی, اس کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے. یہ جب تک آپ اس کو واضح نہیں کر لیں گے اس وقت تک, یعنی کہ آپ ظاہر ہے کہ اس میں دونوں ہی چیزیں ہوں گی. کوئی بھی رائے قائم کرنے کے لیے ہم مسلمان دو ہی طریقے اختیار کرتے ہیں, یا تو ہمارے پاس صریح رہنمائی موجود ہوتی ہے اللہ کے رسول کی, اور جس معاملے میں رہنمائی نہیں ہوتی وہاں پہ اس اصولی رہنمائی کو سامنے رکھ کے ہم اپنی کوئی رائے قائم کرتے ہیں, اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی علمی عقلی دلائل دیتے ہیں تو رائے قائم کر لیتے ہیں. تو یہ جو کشمکش پیدا ہوئی اس معاملے میں کہ کانٹینٹ کیا ہے, اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ دیکھیے, میں اس کی چند ویسے تو بہت سادہ سی مثالیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس سے کچھ سمجھ جائیں گے آپ کیا چیز ہے. مثلا کچھ لوگ ہیں وہ جائیں گے تبلیغی جماعت والوں کے پاس, یہ دین یہ 6 نکات ہے. اچھا, وہ آگے سے جواب دیں گے اس کا کچھ نہ کچھ, لیکن بہرحال اعتراض کرنے والا اعتراض کی جگہ پہ چلا گیا. اس نے کہا کہ اچھا تو یہ 6 نکات ہے, مطلب آپ کا دین یہیں سے شروع ہو کے یہیں ختم ہو جاتا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے جو آپ نے دین میں ہم کو بتانا ہے. آپ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا کانٹینٹ دین کا جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے. تو یہاں ذرا بحث اور وسیع ہو جاتی ہے کہ پھر اس کانٹینٹ کو آپ نے مرتب کر کے پیش کیا ہے تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں پیدا ہو گیا. یعنی یہ ذرا دقیق بحث ہو جاتی ہے. یہاں آسان تھی بڑی کہ آپ نے 6 نکات پڑھے, آپ نے یا تو یہ بحث کی کہ ان 6 میں اضافہ ہونا چاہیے, یہ کمی ہونی چاہیے, اور یا یہ ہے کہ آپ نے یہ بحث کر دی کہ کیوں 6 ہی کیوں, 7 کیوں نہیں, 10 کیوں نہیں, 9 کیوں نہیں. تو تبلیغی جماعت اگر اس کے جواب میں یہ کہتی کہ یہ جو 6 نکات ہیں یہ ہم نے نہیں مرتب کیے, یہ تو محمد الرسول اللہ نے مرتب کر دیے, بحث ختم ہو جاتی ہے. اچھا, یا وہ اس فضائل اعمال کو پیش کرنے کے لیے یہ کہتی کہ یہ تو اصل میں اللہ کے پیغمبر کی طرف سے دی گئی چیز ہے, اس لیے ہم مجبور ہیں اسی کو لے کے چل رہے ہیں, پھر بحث ختم ہو جاتی. تو جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی یا آرگنائزڈ ایفرٹ آپ کرنا چاہیں گے یا کوئی عالم ہی یہ کام کرنا چاہے گا تو اسے دعوت کا کانٹینٹ بتانا پڑے گا کہ آپ کو کیا ہے. یعنی خواہ کوئی عالم یہ کام کرنے کے لیے اٹھے یا کچھ لوگ اس کام کو کرنے کے لیے اٹھیں, تو آرگنائزڈ ایفرٹ کے لیے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کانٹینٹ کیا ہے. میں ابھی یعنی یہ نہیں بتا رہا کہ کیا ہونا چاہیے, میں صرف آپ کو متعارف کرا رہا ہوں کہ جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں اور جن کا شعور ہونا چاہیے کام کرنے والے لوگوں کو. اس کے بعد اگلا یہ تھا کہ یہ جو کانٹینٹ ہے جب ہم اس کو پیش کریں گے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ ہاتھ میں پکڑائیں اور کہیں جی السلام علیکم, بات ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کانٹینٹ اصل میں ایک ٹارگٹ رکھتا ہے, ہدف رکھتا ہے, یہ سوال پیدا ہوگا نا, یہ ہدف رکھتا ہے, تو اب وہ ہدف جیسے ہی آپ بیان کریں گے تو
پھر آپ ایک اختلاف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اب تبلیغی جماعت کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی اس منظم جد و جہد یا اس آرگنائزڈ ایفرٹ کا ہدف کیا ہے، کیا چیز ہے جو آپ یہ کانٹینٹ سے آپ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس سارے معاملے میں ہمارا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کو ہم زندہ کر لیں، اور وہ اس کو ایک بڑی سادہ سی آپ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بڑی علمی نہ لگے آپ کو بات، اصل میں تبلیغی جماعت نے کا ایک بڑا غیر معمولی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے انہوں نے بڑی حد تک اس کی زبان میں گفتگو کی ہے۔ کبھی آپ کو مسجد میں اتفاق ہوا ہو، وہ ایک آدمی اٹھے گا نماز پڑھنے کے بعد اور وہ کم و بیش، یعنی اگر غلطی نہ کرے، نیا آیا ہو تو ایک آدھ جملے کا اضافہ کر دے گا، ورنہ وہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، یعنی بھائی وہ دین کی محنت ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے بات ہوگی نماز کے بعد، ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، یعنی ان کے یہاں یہ چیزیں بڑی متعین ہیں۔ تو وہ آپ کو جب اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف یا ان کے اپنے کانٹینٹ کا ہدف بتائیں گے تو وہ یہ کہیں گے دیکھیے اللہ کے رسول نے صحابہ میں پہلے ایمان پیدا کیا تھا، پھر قرآن دیا تھا، تو ہمارا ہدف جو ہے وہ ایمان پیدا کرنا ہے۔ اس پہ پھر وہ گفتگو کریں گے کہ ایمان ایک کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، خدا کے ساتھ آپ کا ایک زندہ تعلق پیدا کرتا ہے، تو یہ چیز ہے جس کو ہم نے اپنا ہدف بنایا۔ اس کے بعد جب آپ جماعت اسلامی یا اخوان المسلمون یا اس طرح کی تحریکوں یا تنظیموں کی بات سنیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ تو خدا کی زمین ہے، اور خدا کی زمین کے اوپر، یعنی یہ کائنات بھی خدا کی ہے اور یہ زمین بھی خدا کی ہے، کائنات پر خدا کی بادشاہی قائم ہے، زمین پر انسان نے خدا کی بادشاہی کو چیلنج کر دیا ہے، تو ہم تو خدا کی بادشاہی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اٹھ لیں گے، ہمارا ساتھ دو، اس لیے کہ ہم اس زمین کے اوپر شروع میں تو بالکل تعبیر بھی یہی اختیار کرتے تھے، بعد میں مولانا امین احسن اصلاحی کے ایما سے اس میں انہوں نے تبدیلی کی، وہ بھی ایک آگے کی بحث ہے۔ ہم تو اصل میں حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی خدا کی زمین پر خدا کی حکومت۔ وہ جمہوریت کی تعریف کی جاتی ہے نا کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے کی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ خدا کی حکومت خدا کے قانون کے ذریعے سے وہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں زمین کے اوپر، اور یہی اصل میں اسلام کے کانٹینٹ کا، یا جو چیز بھی اسلام ہے یا جو دین ہے اس کا یہی ٹارگٹ خدا نے مقرر کر دیا، اس نے خود بتا دیا ہے، اور وہ آیت پڑھیں گے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کے بھیجا کہ ساری دنیا کے اوپر دین کی حکومت قائم کرے۔ تو دین کی حکومت، یا دوسرے لفظوں میں خدا کی حکومت یا حکومت الہیہ، یہ ہم نے قائم کرنی ہے۔ یہ امریکہ، یہ برطانیہ، اور امریکہ اور برطانیہ کیا، یہ مسلمان ملکوں کے حکمران سب طاغوت ہیں، سب کے سب۔ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے طاغوت، یہ سب طاغوت ہیں، اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وہ آدمی جس نے اللہ پر ایمان قبول کیا اور جس نے من یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کر دیا، اس نے مضبوط سہارا پکڑا۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ طاغوت جو ہیں یہ سب نظر آ رہے ہیں آپ کو اس وقت، اس لیے ان سے ہر تعلق توڑو اور ان کا سر توڑنے کے لیے میدان میں نکل آؤ۔ یہ اصل میں مشن ہے جو جس کے لیے یہ دین آیا ہے۔ یہ دین آیا ہی اس لیے ہے، یہ مذہب گوسفندہ نہیں ہے، بھیڑوں کا مذہب نہیں ہے، شیروں کا مذہب ہے۔ اس لیے اٹھو اور اٹھ کر پوری دنیا کے اوپر اللہ کی حکومت قائم کرو۔ اللہ کی حکومت کے مقابل میں جو بھی آئے گا اس کو اکھاڑ پھینکا جائے گا، اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ کیا طریقہ ہوگا۔ یہ اب اگلا مسئلہ آ گیا، یعنی پہلا سوال کیا تھا کہ یہ عنوان کیا ہے، دعوت، تذکیر، انذار، آپ کو یہی عنوان عام طور پر ملیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ کانٹینٹ کیا ہے، اس میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کی ایک مختصر سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں اس کانٹینٹ میں کیا اختلاف پیدا ہوا ہے۔ عام عالم کیا طریقہ اختیار کر رہا ہے کانٹینٹ میں، تبلیغی جماعت کیا طریقہ اختیار کر رہی ہے کانٹینٹ میں، اور
جماعت اسلامی یا اخوان المسلمون اور اس نوعیت کی تحریکیں وہ کیا طریقہ اختیار کر رہی ہیں، ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، یعنی آپ کو یہ سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایمان پیدا کرنا ہے، یہ ایک بات ہے، نہیں حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، یعنی خدا کی زمین پر طاغوت کے ہاتھ سے، اور اس کو بعض موقعوں کے اوپر مولانا سید مودودی صاحب نے ادا کیا کہ فساق و فجار، فساق فاسق کی جمع ہے، فجار فاجر کی جمع ہے، فساق و فجار کے ہاتھ سے دنیا کی زمام چھین لینی ہے ہم نے، چھین کے کس کو دینی ہے؟ فرشتوں کو نہیں، ان کا صالحین کو دینی ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں دنیا کی حکومت ہونی چاہیے، جو اللہ کا نظام دنیا کے اندر قائم کر دیں، اللہ کی حکومت دنیا کے اندر قائم کر دیں۔ تو حکومت الہیہ یہ تعبیر اختیار کی گئی اس مقصد کے لیے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کے لیے کیا طریقہ کیا ہوگا، یعنی آپ اپنے مقصد کو حاصل، جب آپ ہدف طے کر لیتے ہیں، مقصد حاصل کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طریقہ کیا ہوگا، کیا حکمت عملی آپ اختیار کریں گے، کیسے اس طریقے کو آپ نمایاں کریں گے۔ تو ہمارے ہاں جو عام عالم ہے وہ آپ کی مسجد میں آپ کو تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک کیا ہے، وہ اپنی بات بیان کر دینا ہے۔ اس کو اب آپ واعظ کہہ لیں، اس کو آپ تبلیغ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یعنی اس نے کیا عملاً کیا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اٹھے گا اور اٹھ کے اپنی بات بیان کر دے گا، گویا اس کے ہاں دعوت بالکل اپنی ابتدائی شکل میں کھڑی ہے۔ جیسے ایک سائنسدان نے ایک علاج دریافت کر لیا تو اس نے آگے بتا دیا آپ کو، جی یہ علاج ہے، یہ مرض ہے، یہ دوا ہے، بتا دیا۔ یعنی اس کے ہاں اگر آپ اردو زبان کا سادہ لفظ تو بتا دینا ہی بس پوری کی پوری بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تبلیغی جماعت وہ یہ کہے گی کہ یہ ایمان کی جو کیفیت ہے یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کے اندر سے اکھاڑ نہ دیں، یعنی جو ہدف ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جھگڑے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، سودا بیچ رہے ہیں، آپ کی ساری توجہ اسی میں ہے کہ کتنے پیسے آ گئے، کتنے چلے گئے۔ آپ اپنے ملازمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ بحث کر رہے ہیں، کوئی اپنے باس کے ساتھ کوئی جھگڑا کر بیٹھے ہیں، کوئی لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، انسانوں میں آپ خدا پر ایمان، اس کی تو کیفیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ چھوڑیں اس کو، نکلیں اس سے، آپ کو نکلنا ہے میتھڈولوجی، یعنی آپ نے نکلنا ہے، اور نکل کر آپ نے کیا کرنا ہے، نکل کر بتانے کا عمل کرنا ہے۔ یعنی دیکھیے جو عالم تھا اس کے ہاں بتانے کا عمل، بس یہیں سے بات شروع ہوئی، یہیں ختم ہو گئی۔ یہاں پر نکلنا ضروری ہوگا۔ اب یہ نکلنا جو ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ کہ اس سے آپ واقف ہیں کہ نکلنے سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے۔ اس میں پھر انہوں نے تقسیم کیا، 3 دن کے لیے نکلیے، 24 گھنٹے کے لیے نکلیے، چلیے آپ مغرب کے بعد عشاء تک کی نماز کے لیے نکلیے، آپ 1 سال کے لیے نکلیے، لیکن نکلنا ہے آپ کو اس میں، اور نکل کے جا کے بتانے کا عمل کرنا ہے۔ بتانے کا عمل کس کے سامنے کرنا ہے، یعنی چلیے نکل آئے، یعنی آپ نے میتھڈالوجی میں نکلنے کو بڑی اہمیت دے دی، تو اب کرنا کس کے سامنے کرنا ہے۔ پھر ابتدا سے چلیے، یعنی وہ عالم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جس جگہ پہ موقع ملے گا کہ میں اپنی بات کہہ سکوں میں کہہ دوں گا۔ یعنی اس کو آپ ایک مسجد میں امامت یا خطابت دے دیتے ہیں، وہاں اپنی بات کہہ دیتا ہے، یا کسی مسجد میں اگر موقع ملتا ہے یا کسی اور جگہ تو وہ کہیں آپ کو کوئی لیکچر دے دیتا ہے یا اس طرح بتا دیتا ہے۔ یعنی وہ انتخاب کرتا ہے، اس کے لیے کوئی میتھڈالوجی نہیں اختیار کرتا خصوصی نوعیت کی۔ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ زمانے میں اگر کچھ ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک عالم محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنی بات کہنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم موضوع نہیں مل رہا، تو وہ کہتا ہے اچھا میں اپنی ایک الگ مسجد بنا لیتا ہوں۔ یہ بھی ایک میتھڈالوجی ہے، ایک طریقہ ہے، ایک حکمت عملی ہے، چلیے میں اپنی ایک مسجد بنا لیتا ہوں۔ تو مسجد میں چونکہ لوگوں کو جمعے کے جمعے آنا ہی ہوتا ہے تو وہاں میں اپنی بات بیان کر دوں گا۔ تو بتانا ہی ہے، اس نے صرف یہ ہے کہ بتانے کے لیے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، تو وہ اس کو مل گیا، اس نے وہاں بتا دیا، اس کو نہیں ملا اس نے اپنا بنا لیا۔ اصل مسئلہ ہے بتانا۔
کس کو بتانا ہے؟ جو آ جائے. یعنی آپ اس نے مسجد بنا دی ہے، اب جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کا انتخاب تو آپ نے کرنا ہے. وہ محلے کا آدمی آ گیا، وہ دور کا آدمی آ گیا، وہ کوئی کسی دوسرے ملک سے سفر کر کے آ گیا، آ جائے. تبلیغی جماعت یہ کہی کہ نہیں، بتانے کا یہ عمل دنیا کے آخری کونے کے ہر انسان تک کرنا ہے، اور یہ تم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. یعنی ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اور وہ بہت دردمندی کے ساتھ تقریر کریں گے کہ دنیا اگر جہنم میں جا رہی ہے تو تم کس طرح بیٹھے ہوئے اپنے کاروبار کر سکتے ہو اور اپنے کام کر سکتے ہو. تم نکلو اور نکل کے جا کے دنیا کے آخری کونے میں بھی اگر قطب شمالی میں بھی کوئی اسکیمو اپنی گاڑی چلا رہا ہے اور جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں گے. اور اس کے لیے جو جذبہ، جو اخلاص، جو ایک غیر معمولی چیز ان کے ہاں معلوم ہوتی ہے، وہ آپ کو بڑے اعلیٰ علم کی مجلسوں میں ذرا ظاہر میں بہت کم نظر آتی ہے، بہت گہری ہوگی ان کے ہاں. جس شخص نے اس کی بنیاد رکھی، مولانا الیاس صاحب، جنہوں نے میوات میں اس کی بنیاد رکھی تھی، یا بستی نظام الدین میں پہلا مرکز بنایا تھا دلی میں، ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ دو واقعات. دونوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جس کو میں نے بیان کیا کہ کمٹمنٹ، اخلاص، گویا پوری طرح اپنے مقصد کے ساتھ جو والہانہ وابستگی ہے، یہ کس درجے میں کیسے تھی ان کے اندر. دیکھیے، کسی چیز میں غلطی کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، پہلے اس کا حقیقی تعارف حاصل کرنا چاہیے. ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ شروع میں جب ابتدا کر رہے تو میوات میں گئے اور جا کے انہوں نے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہندوستان میں اس زمانے میں شدی کی تحریک چل رہی تھی. وہ تحریک یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے، یہ جو اس وقت ہندوستان میں حکومت قائم ہوئی ہے، اس کے پس منظر میں جو وہاں کی ایک مذہبی جماعت ہے، اس مذہبی جماعت کی بنیاد ہی اصل میں اس تحریک میں رکھی گئی. وہ تحریک یہ تھی کہ یہ لوگ باہر سے آئے، انہوں نے آ کے یہاں ہندوستان میں کے لوگوں میں سے کسی کو مسیحی بنا لیا، کسی کو مسلمان بنا لیا، تو ہندوستان کی سرزمین کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ باہر والے جو ہیں ان سے تو بعد میں دیکھیں گے، نمٹیں گے. جو ہمارے ہاں سے لوگوں کو انہوں نے مسیحی بنا لیا، یعنی پہلے وہ ہندو تھے، ان کو واپس لانا ہے. اور بڑے پیمانے پر یہ تھی تحریک. اور بعض علاقوں میں جو مسلمان تھے وہ ایسے ہی مسلمان تھے کہ اگر یہ تحریک ذرا زور پکڑتی تو کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ، یعنی فرق اتنا ہی تھا جیسے وہ ہمارے ایک دوست کہا جا کرتے تھے کہ بھائی میں نے اپنے گھر کے باہر تختی لگائی ہوئی ہے، عنایت اللہ ان کا نام تھا، تو کیا فرق پڑتا ہے، کل کو اگر ہندوستان آ جائے گا تو کرپا رام لگا لیں گے ترجمہ کر کے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح کی کم و بیش صورتحال تھی اس بعض علاقوں میں. تو میوات میں بھی ایسا ہی تھا، ایسی ہی صورتحال تھی. تو انہوں نے اس وجہ سے ابتدا وہاں سے کی کہ لوگ بالکل دین سے ناواقف، یعنی کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ مسلمان ایسے ہی چلے آ رہے ہیں اسی طرح. تو ایک کسان ہل چلا رہا تھا، وہ ہل چلاتے ہوئے اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میری تھوڑی سی بات سن لو. وہ اپنے کام میں لگا تو جھٹک دیا ہاتھ، اس نے کوئی خاص نہیں کیا. تھوڑا سا مزید آگے بڑھے اور کہا میری بات سن لو. تو اس نے پھر آگے سے کوئی توجہ نہیں دی، پھر تھوڑے سے اور آگے بڑھے تو کسان نے اشتعال میں آ کے تھپڑ مار دیا ان کو، اور اتنے زور سے مارا گر گئے. تو اٹھے، کپڑے جھاڑے اور کہنے لگے کہ ایک اور مار لو لیکن میری بات سن لو، ایک اور مار لو لیکن میری بات سن لو. یعنی یہ صورتحال تھی جس غیر معمولی جذبے سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی ہوا شوا ہوتے تو آپ کی انانیت جاگ اٹھتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں جہنم میں جاؤ تم، اگر تم نے جانا ہی ہے، میں نے جو کام کرنا تھا کر دیا، میں اب جا رہا ہوں. لیکن وہ گر گئے تھپڑ کھا کے، اور انہوں نے اٹھ کے کہا کہ ایک اور مار لو، اگر تمہاری اس سے تسکین ہے تو میری بات سن لو. اور وہ بات سنانے میں کامیاب ہو گئے اور حل چھڑا کے نکالنے میں بھی کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، آدمی کا اخلاص، اس کی کمٹمنٹ، کہ جو بعض اوقات وہ پہاڑوں کو دو نیم کر دیتی ہے. یہ ہے ایک واقعہ، ہے، حقیقت ہے. دوسرا واقعہ مولانا سید سلیمان ندوی نے، اگر آپ ان کے نام سے واقف ہیں، ہندوستان کے بڑے جلیل القدر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ خانوادہ علم کا آخری چشم و چراغ. اور مولانا شبلی کے وہ شاگرد ہیں، سیرت النبی کی انہوں نے تکمیل کی.
ایک بڑے آدمی ہماری تاریخ کے ہیں. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا کہ لدھیانے کے اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں تھا کہ میں نے مولانا الیاس بھی وہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ بھی ایک مذہبی آدمی ہے, عالم ہے. دونوں ایک دوسرے سے کوئی بہت واقف نہیں تھے, بس سنا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ گئے, انہوں نے آ کے تو مجھے اپنی دعوت انہوں نے پیش کرنا شروع کر دیا. موقع ملا ان کو کہ ایک آدمی اپنا صندوق رکھے ہوئے بیٹھا ہے, تو میں موقع ہے میں اس کو دعوت پیش کر دوں. تو انہوں نے اپنا پیغام پیش کرنا شروع کر دیا. مولانا سید سلیمان جیسا آدمی لکھتا ہے کہ بات میں کوئی ربط نہیں تھا, کوئی نظام نہیں تھا, بے تکے طریقے سے ادھر کی بات ادھر کی بات کر رہے تھے, لیکن رو وہ بھی رہے تھے, رو میں بھی رہا تھا. یعنی جو بات کی جا رہی ہے وہ بات میں نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی بڑی دانش ہے, بڑی حکمت ہے, کوئی بہت ربط و نظم ہے, لیکن جو باطن ہے وہ اتنی قوت کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے کہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم بھی آبدیدہ ہو گیا. کہتے ہیں رو وہ بھی رہے تھے اور میں بھی رو رہا تھا. یہ کمٹمنٹ تھی اور یہ ایک طرح کا اخلاص تھا جس سے انہوں نے اس کی ابتدا کی. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ میتھڈالوجی جو ہم زیر بحث لا رہے تھے کہ نکلیں اس مقصد کے لیے, یہی چیز جب آپ ان لوگوں کے ہاں دیکھتے ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے یا اخوان المسلمون ہے, تو وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میتھڈالوجی ہے ہماری وہ 3 سٹیپس میں ہوگی. یعنی ہم اپنا میسج دیں گے, پیغام پہنچائیں گے, اور میسج دینے یا پیغام پہنچانے کے لیے ہم کوئی ایک ہی ذریعہ یا طریقہ اختیار نہیں کریں گے, بلکہ ہر وہ ذریعہ اختیار کریں گے, ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے. یعنی اگر کسی کو کوئی کتاب پڑھنے کی دی جا سکتی ہے وہ بھی دیں گے, اگر کسی کو کوئی کیسٹ سننے کے لیے دی جائے. میں مثال دے رہا ہوں, میں ظاہر ہے ان کے زمانے میں بھی یہ چیزیں وجود میں نہیں آئی تھیں. یعنی خلاصہ کلام یہ کہ ہر طریقے سے ہم اپنا میسج پہنچائیں گے. جو لوگ ہمارے اس میسج کو سن لیں گے ہم ان کی تربیت کا اہتمام کریں گے تاکہ وہ ہمارے میسج کو ہضم کر لیں, سمجھ لیں, جان لیں. اس کے بعد اگر وہ مزید آگے بڑھیں گے تو ہم ان کی تنظیم کریں گے, یعنی ان کو ایک آرگنائزڈ گروہ میں بدل دیں گے. وہ آرگنائزڈ گروہ جو ہے اس کی ہم پوری طاقت سے نگرانی کریں گے کہ وہ اپنے ذاتی کردار میں, سیرت میں دین کا ایک صحیح نمونہ ہو. یہ گویا وہ تشریح ہے اس بات کی صالحین کی, یعنی صالحین کے گروہ کو ہم منظم کر دیں گے. اور جب یہ گروہ منظم ہو جائے گا تو پھر حالات کے لحاظ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اب طاغوت کے ہاتھ سے کس طرح اقتدار چھیننا ہے. کسی جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے ذریعے سے ہم چھین لیں, کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مسلح اقدام کرنا پڑ جائے, کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی مسلح قوت کو ذریعہ بنانا پڑ جائے. یعنی ہمیں ہر حال میں یہ اقتدار چھیننا ہے, اور اس اقتدار کو چھیننے کے لیے وقت کے لحاظ سے ہم اپنا طریقہ تو تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن اس ہدف سے کسی حال میں نہیں ہٹ سکتے. جہاں کہیں بھی ہم کو کرنا ہے اس کو ہم نے ہر حال میں چھین لینا ہے. یہ ہم نے سعودی عرب میں بھی یہی کرنا ہے, پاکستان میں بھی یہی کرنا ہے, امریکہ میں بھی یہی کرنا ہے, برطانیہ میں بھی یہی کرنا ہے. یعنی فرق صرف یہ ہوگا کہ طریقہ کون سا ہمیں ملتا ہے. جس طریقے سے بھی, اور جس طریقے سے بھی مل جائے گا, جب ایک بار مل جائے گا اس کے بعد پھر ہم طاقت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو دین کا پابند کریں گے بلکہ آئندہ سے طاغوت کی حکومت کو بھی قائم ہونے سے روکے رکھیں. یعنی ان کے ہاں جو میتھڈالوجی ہے وہ یہ ہے, اور جو جس ہدف کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس درجے میں اس کے بارے میں کمیٹڈ ہے, اور اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. یعنی یہ کام ہر جگہ ہونا ہے. چنانچہ یہ موجودہ سرحدیں, یہ ملک, یہ اس ایفرٹ میں یا اس جدوجہد میں بے معنی ہے. ان کا اگر کوئی احترام کرنا ہے تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت کے تقاضے سے کرنا ہے, ورنہ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اصل میں تو خدا کی ساری زمین ہی کے اوپر مولانا مودودی صاحب کے الفاظ میں خدا کی تشریعی حکومت قائم کرنی ہے. وہ کہتے ہیں خدا کی تکوینی حکومت, یعنی جو کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا وہ تو ہے, چاند سورج ستارے اسی کے حکم سے چل رہے ہیں, وہ تکوینی حکومت ہے. اور اس کی شریعت
کو पूरी कुव्वत के साथ लोगों के ऊपर लागू कर दिया जाए, ये तशरीही हुकूमत है। तो ये हमने आखिरी दर्जे में कायम करनी है, इसको हर हाल में हम कायम करके रहेंगे। इसके बिल्कुल साथ एक बड़ा मुख्तसर सा जायज़ा लेकर मैं आप बात ख़त्म करूँगा। चाहूँगा कि फिर उसके बाद आप इस बात को समझने में जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू कर लें। आप लोगों ने दरमियान में नहीं टोका, मैंने तो कहा था कि जब चाहें किसी चीज़ की तौज़ी आप मांग लें, लेकिन एक मुख्तसर सा तबसरा कर देता हूँ। मैंने अर्ज़ किया था कि ये तो आज की ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं जो आपके सामने आई हैं, लेकिन एक माजी की भी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एक हद तक चली आ रही है, वो तसव्वुफ़ के सिलसिले, यानी वो भी तो एक एफर्ट है ना, मुसलमानों के अंदर हो रही है। तो उसमें जो इसी जाविये से आप देखिए, वो भी अपने इस पैगाम या इसके लिए कमो बेश ऐसी ही इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बाज़ सिलसिलों में तो दाई का लफ्ज़ भी इख्तियार किया जाता है। तो ये जो चीज़ है कि हमें लोगों को अपने नुक्ता नज़र को बताना है, करीब लाना है, इसके लिए उनके यहाँ जो बात शुरू होती है तो वो बात किसी कंटेंट से नहीं शुरू होती, वो यहाँ शुरू होती है कि पहली चीज़ ये है कि दुनिया में इंसान हकीकत तक ना पहुँच सकता है, ना उसको पा सकता है, जब तक कि वो किसी मुर्शिद का इंतखाब न कर ले। यानी वहाँ कंटेंट सानवी दर्जे में चला गया। पहली चीज़ जो है वो ये है कि वो आदमी होना चाहिए, जो आदमी आपको वो सफ़र तय कराए, और जो आदमी सफ़र में जा रहा है इसके लिए वो लफ्ज़ सालिक इस्तेमाल करेंगे, राह चलने वाला। यानी ये सालिक, ये कौन सी राह है जिसको ये चल रहा है? वो कहते हैं ये राह क्या है? ये राह है हकीकत तक पहुंचने की राह। यानी देखिए, यहाँ थी दावत, यहाँ तब्दील हो गया हदफ। ये सालिक है, इसने चलना है। आप बनना चाहते हैं सालिक, यानी दावत यहाँ तक क्या कि आप सालिक बनना चाहते हैं। सालिक बनना चाहते हैं तो आइए आपका तारुफ कराते हैं, ये है मुर्शिद। अब ये मुर्शिद आपका हाथ पकड़ेगा और आपको एक जगह ले जाएगा। जानते हैं वो जगह क्या है? वो जगह है हकीकत। और अब देखिए, इसी में आपने ये इस्तिलाहात सुनी होंगी, शरीयत, तरीकत, हकीकत। तो वो कहेंगे कि ये जो सालिक है, इसको पहले तो हम शरीयत का पाबंद करेंगे, और फिर जब ये शरीयत का पाबंद हो जाएगा तो ये बड़ा इब्तदाई किस्म का नुस्खा है। यूँ समझ लीजिए जैसे कोई पुराने ज़माने के तबीब थे, तो वो बाद औक़ात इलाज शुरू करने से पहले कहते पेट साफ करना ज़रूरी है। कभी सुना है? तो जुल्लाब देते थे, यानी जब तक वो मामला पहले ना हो जाए आगे दवा नहीं शुरू होती थी। उनका ख्याल ये था कि ये सारा जो तूफ़ान है ये मैदे से बरपा हुआ है, तो पहले इसको साफ़ किया जाएगा फिर दवा दी जाएगी। तो जुल्लाब लेने की भी एक ख़ास सकाफ़त थी, तहज़ीब थी। यानी आपने एक ऐसी दवा लेनी है जिसने आपका मैदा साफ़ करना है, तो मैदे में उनका ख्याल ये था पुराने तबीबों का कि इससे बड़ी हिद्दत पैदा हो जाती है जब आप मैदे को साफ़ करेंगे। यानी जैसे आग लग गई, आपने आतिश की बारिश कर दी है उसके अंदर दवा से, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले इस आतिश को बर्दाश्त करने के लिए मैदे को ठंडा किया जाए। इसको तबरीद कहते थे वो। और जब आपको दवा दे दें, जो लाभ हो जाए, फिर मैदे को ठंडा किया जाए, तो उसको भी तबरीद कहते थे। और ये जो दवा देनी है इसको मुस्हिल कहा जाता था। तो गालिब ने किसी मौके पे फैसला किया कि जो लाभ दिया जाए, तो बादशाह के दरबार में हाज़िरी बड़ी ज़रूरी थी, तो उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त लिखी। यानी ज़ाहिर है कि अब जो लाभ लेना है घर में बैठना होगा, तो उन्होंने कहा कि 3 मुस्हिल, 3 तबरीदें, ये सब कै दिन हुए। 3 मुझे जो लाभ लेने हैं, 3 तबरीदें हैं, दिन खुद गिन लीजिए, छुट्टी दे दीजिए मुझे। तो ये वो जो लाभ जो देना है, यानी पहले आपको तैयार करना है, तो शरीयत बस उतना ही काम करती है, वो उसने कर दिया। इसके बाद अगर आप मुर्शिद की उंगली पकड़ लेते हैं तो वो आपको रस्ते पर चलाता है, वो रास्ता जो हकीकत की तरफ जाता है। तो उस रास्ते पर चलने के कुछ आदाब हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ रियाजतें, कुछ मशकें हैं, कुछ चिल्ले हैं, वो आपको करने हैं। और वो आप उस रास्ते पर चलेंगे तो जब उस रास्ते पर आप, यानी रास्ते में कोई ख़राबी पैदा अगर आपने नहीं की, तो मुर्शिद आपको हकीकत तक ले जाएगा। हकीकत एक दुनिया है जिसमें आप पर ये इंकशाफ हो जाएगा
کہ یہ دنیا اور آپ اصل میں تھے ہی نہیں، یہ ذات خداوندی کا ظہور تھا، تو اپنی اصل سے ملاقات آپ کی ہم کرا دیں گے، یعنی اصل حقیقت جو ہے وہاں پہنچا دیں گے۔ ان کے ہاں جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہر مرشد اپنا کانٹینٹ خود ترتیب دے لیتا ہے جو بھی چاہتا ہے۔ ان کے اصل جو پیوٹ ہے یا مرکز ہے وہ مرشد ہے، اور یہ راستہ ہے، اور ٹارگٹ وہاں یعنی یہاں کیا تھا، ایمان کی کیفیت کو جلا دینا یا حکومت الہیہ قائم کرنا، اور یہاں یہ ہے کہ حقیقت تک رسائی حاصل کر لینا، اسی دنیا کے اندر یہ عرفان حاصل کر لینا، یہ معرفت حاصل کر لینا کہ اصل حقیقت یہ ہے۔ ایسے ہی اس فریب میں ہم مبتلا ہو گئے تھے، ہستی کے مت فریب میں آ جائی وہ اسد، یہ ان کا اصل میں میسیج ہے بنیادی طور پر۔ اور ہمارے شاعروں کو یہ سارا جو تصور ہے یہ بہت پسند آیا۔ کسی نے کہا ہے کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، شاعری کرنی ہو تو یا گل و لالا کی اور عارض و رخسار کی ہوگی یا تصوف کی ہوگی، اور تو ہو نہیں سکتی۔ تو یہ بات دور نکل جائے گی کہ اس نے ادب پر کتنے غیر معمولی اثرات کیے ہیں اور کیسا اعلیٰ ادب اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ غالب کے بہت سے اچھے اشعار جو ہیں وہ اصل میں انہی تصورات کو بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بارے میں غلط نہیں کہا کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو یہ میں نے ایک مختصر سا آپ کے سامنے نقشہ رکھ دیا ہے کہ یہ مسائل ہیں۔ دیکھیے کسی مسئلے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی گفتگو نہیں کی، تاکہ پہلے آپ یہ جان لیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے پس منظر میں کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پروردگار نے، ہمارے پیغمبر نے ان معاملات میں کیا ہماری کوئی رہنمائی کی ہے۔ اگر رہنمائی کی ہے تو کیا یہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ان میں سے کوئی اس کے مطابق تھا معاملہ، اور اگر مطابق نہیں ہے تو پھر کیا ہے ٹھیک رہنمائی۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے نا کہ پہلے اس کا حقیقی شعور حاصل کر لیا جائے۔ تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ جتنا ممکن حد تک میں اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ سکوں، تاہم کوئی چیز اگر واضح نہیں ہوئی یا کسی چیز میں مزید توضیح ہے تو وہ آپ کر لیجئے، جس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ لیجئے، کیونکہ جب یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو پھر میں اگلے مرحلے کی گفتگو کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ سر اجازت ہو تو میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آپ نے گفتگو کی دعوت کے کانٹینٹ پر، میرے ذہن میں جو پکچر تھی وہ یہ تھی کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دعوت ہے اور دعوت جس دعوت کا اپنا کانٹینٹ ہے، لیکن دعوت ایک ذریعہ ہے کسی طرف لانے کی، جس طرف آپ لا رہے ہیں اس کا ایک کانٹینٹ ہے۔ جیسے اس کلاس کی ایک انویٹیشن ای میل گئی تھی، اس کا ایک کانٹینٹ تھا، اور اصل جدھر ہم لا رہے تھے اس کا کانٹینٹ یہ ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ہر جماعت ایک دین کی طرف لا رہی ہے، لیکن ان کی دین کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ اوبیسلی بحث ہے۔ تو کانٹینٹ جس طرف دعوت لا رہی ہے وہ دین ہے، دعوت کس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے گفتگو دعوت کے کانٹینٹ پہ کی ہے، تو اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے؟ دعوت کا کانٹینٹ میں نے اس لحاظ سے کہا ہے کہ جس وقت بھی آپ کسی میسج کو لے کے جاتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ کس چیز کا میسج لے کے آئے ہیں۔ تو آپ اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو آپ کہیں دین کی دعوت، یہ تو سادہ بیان ہے، اس کے بعد بحث ہی کوئی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ میں بھی دین کی دعوت دے رہا ہوں، آپ بھی دے رہے ہیں، تبلیغی جماعت بھی دے رہی ہے، جماعت بھی دے رہی ہے، لیکن یہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر جماعت اسلامی میں کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟ لیکن اس لیے نہیں چلے جاتے کہ جس دین کی طرف تو کانٹینٹ زیر بحث آ گیا نا، تو وہی کانٹینٹ ہے، یعنی وہ بات کیا ہے جو اب وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں یا پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے بتایا کہ کانٹینٹ کا معاملہ بھی اتنا مجمل نہیں رہا کہ دین نہیں، کانٹینٹ کا معاملہ ایک موضوع بن گیا ہے، اس میں مسائل ہیں، اختلافات ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد سے لے کے 1200 سال، آپ نے کہا کہ 200 سال پہلے یہ تحریکیں شروع ہوئی یا 200 سال کے اندر، کیا آج سے 200 سال پہلے کا مسلمان اسپیشلی اللہ کے نبی کی زندگی سے لے کے اتنے کمپلیٹ تھے یا وہ سب کچھ جانتے تھے کہ انہیں ان تحریک کی ضرورت نہیں پڑی؟ یا دین کا کانٹیکٹ ان کو اتنا سمجھ میں آ گیا تھا اور بعد میں آنے والے انسانوں کو کم سمجھ میں آیا، تو یہ ویکیوم کریٹ ہوا اور اس میں یہ تحریکیں آگے کیا ہوا؟ نہیں، میرا خیال ہے شاید میں واضح نہیں کر سکا اپنی بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک فطری عمل ہے وہ شروع ہو گیا، اور وہ فطری عمل یہ تھا
کہ دین کو جاننے والے، جیسے میں نے بار بار حوالہ دیا کہ جیسے آپ کے محلے کا خطیب ہے، علماء مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتے رہے اور وہ اسی طریقے سے بات بیان کرتے تھے جیسے کہ آج کا عالم بیان کرتا ہے. یعنی وہ ایک فطری عمل تھا جو جاری تھا. اس کو اتنی آرگنائزڈ ایفرٹ کی صورت دینے کا کام پہلے صوفیوں نے کیا اور باقاعدہ اس کے سلسلے قائم ہوئے، اور دور حاضر میں یہ صورت سامنے آئی. یہ اس کی تاریخ. ایسا نہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا تھا، یعنی اس کا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ پہلے وہ کام اس طرح سے ہو رہا تھا. یعنی علماء پیدا ہو جاتے تھے اور وہ لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہتے تھے، پڑھاتے رہتے تھے، تعلیم دیتے رہتے تھے، سب کرتے رہتے تھے. تو ہم سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کوئی اسٹرکچر اپنے، جیسے خلیفہ آئے اس کے بعد چار خلیفہ، ان کو بتایا تھا کہ خلافت کا نظام ہوگا یا ڈیموکریسی ہوگی، یا یہ ویکیوم خود ڈیسائیڈ کرنے کے لیے چھوڑ دیتا کہ جو بہتر سمجھو نظام چوز کر لو؟ یہ تو آپ نے یعنی موضوع سے ایک مختلف سوال کر دیا کہ یہ پولیٹیکل سٹرکچر جو رسول اللہ کے بعد تھا اس کی کیا نوعیت جیسے تھی. جماعت اسلامی وغیرہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خدا کی حکومت اس کی زمین پہ قائم کریں گے، یہ وہیں سے ڈرائیو کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب ہے آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. نہیں، اس لیے ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ تو بعد میں ہم موضوع بنائیں گے. ابھی تو ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. میں نے مسئلے کا تعارف کرایا ہے آپ سے. ابھی کسی چیز پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس پر بھی کوئی بات نہیں کی. یہ بتایا آپ کو کہ یہ جس وقت آپ اٹھیں گے اور جائیں گے تو آپ کے سامنے دعوت کے نام پر جو کچھ آئے گا وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو پہلے اس کو سمجھنے کے لیے سوالات کر لیں. یعنی کسی جگہ میری بات واضح نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، اس میں غلطی کیا ہے، اس میں صحیح کیا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ اگلی نشست کا موضوع ہے. جی یہ ویکیوم جس کے بارے میں بات ہوگی کہ اتنے عرصے تک یہ کام نہیں ہوا. نہیں، کام ہوا، کام ہوا. کام کا کرنے کا میتھڈ انفرادی ہے، آرگنائزڈ ایفرٹ کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا اس کی سوائے صوفیوں کے. اس کی میجر وجہ شاید یہ نہیں کہ مسلمان شاید رول کر رہے تھے، زیادہ بڑی جگہ حکومتوں میں تھے، اس لیے ان کو یہ اس چیز کی کوئی ایفرٹ کرنا فیل نہیں کیا انہوں نے. ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، یعنی یہ اسی دور میں یہ آرگنائزڈ ایفرٹ کیوں ہوئی اور اس بڑے پیمانے پر کیوں ہوئی اور اتنے زیادہ بحث مباحثے کے ساتھ کیوں ہوئی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ، اور بھی وجوہ ہیں، ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا جو ایک سیاسی ڈھانچہ ہے وہ برا بھلا بڑی طاقت کے ساتھ قائم رہا. آپ کے علم میں ہے کہ 1924 میں جس کو مسلمانوں کے سیاسی نظم کا مرکزی ادارہ کہا گیا، خلافت کا ادارہ، وہ ختم کیا گیا ترکی میں. سلطان عبدالحمید وطن چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں ختم کر دی گئی خلافت. تو خلافت جب تک قائم تھی اور خلافت کے ساتھ کسی حد تک وابستہ مسلمانوں کی بہت سی حکومتیں، جیسے مغلوں کی حکومت یہاں تھی یا اور حکومتیں قائم تھی، تو اس موقع کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس مسئلے کو ان لوگوں نے زیادہ موضوع بنایا ہے. مسلمان محکوم نہیں تھے، دنیا کی ایک بڑی طاقت تھے، دنیا کی کوئی طاقت ابھی انہیں چیلنج نہیں کر رہی تھی. اگر کوئی چیلنج کرنے کی تیاری بھی کر رہے تھے تو ان لوگوں کو بھی ابھی پورا نمایاں کر کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا تھا. اس سے پہلے صلیبی حملوں کے دوران میں وہ شکست کھا چکے تھے اور مسلمان ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. پھر یہ کہ عربوں کا اقتدار ختم ہونا ایک بہت بڑا حادثہ تھا، اس کے مرثیے لکھے گئے، بہت کچھ ہوا. وہ اندلس میں ختم ہوا، بغداد میں ختم ہوا، لیکن جن لوگوں نے وہ ختم کیا وہ اگرچہ ادھر سے اٹھ کے آئے تھے، یاجوج و ماجوجی کی اولاد تھے، ترک، وہ اٹھ کے آئے تھے لیکن وہ مسلمان ہو گئے. اور اقبال نے کہا نا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اس سے بھی کوئی بڑا وہ تردد پیدا نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ کنٹینیوٹی ہے، جاری ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ بحث بھی ہوتی رہی کہ خلیفہ تو قریش میں سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو قبول کر لیا گیا. تو یہ ایک نظام. اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جس وقت خلافت ختم کی گئی ہے تو اس سے پہلے بہت بڑی تحریک ہندوستان میں چلی، خلافت کی بہت بڑی تحریک. یعنی یہ ساری آزادی کی تحریکیں اصل میں اس تحریک کے بطن سے پیدا ہوئیں.
اور مسلمان بالکل واقف نہیں تھے اس سے کہ دنیا میں کیا ہو گیا ہے، دنیا میں کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں. وہ اپنے انہی خوابوں میں جی رہے تھے. تو بہت لوگ اس میں نکلے، بلکہ اس کے تحت ایک ہجرت کی تحریک اٹھا دی گئی، جس کے نتیجے میں لوگ افغانستان کی طرف گھر بار چھوڑ کے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے، رستے میں بہت سے حوادث کا شکار ہو گئے. بڑا المناک معاملہ رہا اس کا. تو یہ سارے معاملات جتنے تھے یہ ایک بہت بڑی وجہ بنے کہ آرگنائزڈ ایفرٹ کی جائے. یہ اخوان المسلمون کی تحریک اور بردرہڈ کی تھوڑا روشنی ڈالیں. انگریزی میں کہتے ہیں ایک ہی الاخوان المسلمون کا انگریزی ترجمہ ہے یہ مسلم بردرہڈ. کوئی خواتین بھی آئی تھنک سوال کرنا چاہ رہی ہیں، پلیز آپ. جیسے آپ نے پہلے مینشن کیا تھا کہ کیتھلکس جو سب سے بڑا ریلیجن ہے، بیکاز ان لوگوں نے سب سے زیادہ آرگنائزڈ ایفرٹس کی تھی. تو جیسے المورد کینیڈا ورلڈ وائڈ، تو ہمارے جو آرگنائزڈ ایفرٹس کا کوئی مطلب پلان ہے فار لائک لیٹر آن کہ ہم لوگ کی جو آرگنائزڈ ایفرٹس جو ہم اتنا ایمفسائز کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو ہم کیسے اپنا میسج لیٹر آن لائک اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں گے آرگنائزڈ ایفرٹ؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، لیکن ہم نے جو بات شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایفرٹ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے تو کیسے ہونی چاہیے، یعنی یہ پہلا ہے. المورد تو اس کے بعد زیر بحث آئے گا نا آخر میں. تو اگر آپ اس بحث کو اس کے آخر تک لے جائیں گے تو پھر وہاں یہ چیز بھی موضوع بن جائے گی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. سر یہ آپ نے جو پورے کانٹینٹ جنہوں نے ایڈریس کیے اس میں آپ نے دو اخوان المسلمون اور جو آگے پانے لگے، تو اس میں اور بھی لوگ آتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب. ڈاکٹر اسرار صاحب اصل میں کوئی الگ حیثیت نہیں رکھتے، وہ جماعت اسلامی ہی کیا ایک آف شوٹ کہہ لیں یا ایک حصہ. یا غلام احمد پرویز صاحب نے بھی کام کیا اور قادیانی صاحب، وہ بھی اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ سبھی آتے ہیں. آپ چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی تبصرہ کرنا، میں نے تو اس لیے اس کو نہیں چھیڑا کہ وہ پھر ایک اور دنیا ہے. تبلیغی جماعت کے 6 نکات کیا ہیں، اور شریعت اور حقیقت کے علاوہ تیسری چیز کیا تھی؟ شریعت، طریقت، حقیقت. تبلیغی جماعت کے 6 نکات تو تبلیغی جماعت والے ہر روز آپ کے گھر پہنچتے ہیں بتانے کے لیے. اس میں میری خدمات کی کیا ضرورت ہے؟ محفوظ رہیے پھر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کا جو کام ہے کسی ایک ہی پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے، یا آپ 2 پلیٹ فارم بھی جوائن کر سکتے ہیں؟ جیسے المورد کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں علم اور جو عقل کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، جبکہ تبلیغی جماعت کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں اللہ کا توکل، اللہ کی طرف سے جو ہونا یا نہ ہونا، ذکر اذکار جو بہت ضروری ہے. جیسے آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا دل نم ہوگا تو پھر آپ اور ایفرٹ کے ساتھ کوئی وہ جو ہے نا جدوجہد کر سکتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ نے عملی سوال کر دیا کہ آپ بیک وقت، یعنی آپ کوئی پیغمبر تھوڑی، آپ بیک وقت 50 جگہوں پہ کام کریں، کون روکتا ہے اس سے آپ کو. لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ سب ہے کیا. یعنی یہ جو اس وقت نشست ہو رہی ہے، اگر منتظمین نے اس کے لیے صحیح موضوع منتخب کیا ہے، آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس کو. تو وہ یہ ہے کہ یہ ایفرٹ جو دعوت کی ایفرٹ ہے یہ ہے کیا اصل میں. تو اس وقت ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں میں نے یا آپ نے کیا کرنا ہے. یہ ہے کیا، پرابلم کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ ضرورت نہیں ہے تو پھر میں عملی سوالات کی طرف چلا جاتا ہوں. خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہو تو وہ اس کے بعد یعنی سوالات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت کیا کرنا ہے اس سے دلچسپی ہے.
یہ جاننے سے کوئی بہت دلچسپی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا.